پیسے والے ہوں، شہرت والے ہوں، لیکن نبی کی زبان یہ ہے، فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ وہ منبر شریف پر علماء جلوہ گر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا بولو؟ کم کھانا۔ انشاءاللہ جو بات کہوں گا ذمہ داری سے، مجھے ایسا ویسا مت سمجھیو کہ ادھر آدھر کی پھینک کے چلا جاؤں۔ پہلے مدرسوں میں رہا ہوں، اس کے بعد آپ تک پہنچاؤں۔ یا تو حدیث پہ لا کر کے ٹیکوں گا یا پھر قرآن شریف کی آیت پر، اور اگر غلط بولوں گا تو یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے، ورنہ پورے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ جو بات کہہ کے جاتا ہوں، بس آپ سن لو، اور اگر آپ کا مزاج ویسے ہو کودنے پھاندنے والا تو بھیا مجھے پتہ نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ بیٹھتے ہو جا کر کے مسجد میں؟ 5 وقت نہیں، 5 وقت کے علاوہ میں اگر ذرا سا ٹائم ملا تو موبائل چلانے لگے، ذرا سا ٹائم لگا تو چوراہوں پہ بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے، ذرا سا ٹائم ملا تو ادھر ادھر جانے لگے، بھاگنے لگے، مگر مسجد میں جا کر کے نہیں بیٹھتا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں نبی کا فرمان، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے، خالی بیٹھ جائے، کلمہ نہ پڑھے، خالی بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کچھ بھی نہ پڑھے، نبی فرماتے ہیں خالی بیٹھے تو جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ نیکیوں سے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے، ہم لوگ تو اشارے پہ جنت پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے قبر، ایک منزل اور بھی ہے جس کا نام قبر، وہاں پہ سروس بھی ہونی ہے، وہاں پہ دھلائی، ڈینٹنگ، پینٹنگ سب ہونی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اگر کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے جو میل ہے وہ صاف کیا جائے گا، پہلے دھلائی ہوگی۔ نماز ایک ٹائم کی پڑھتا نہیں، فجر کی نماز غائب، ظہر کی غائب، عصر کی غائب، مغرب کی غائب، عشاء کی غائب۔ جلسے میں آ کر کے اگر ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا کتنا بڑا جنتی ہے، جو جنتی ہاتھ اٹھاؤ تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مگر عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، اور ظہر عصر کی تو چھوڑو، 5 وقت کی چھوڑو، بعض تو جمعے کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جب تک اللہ اور رسول راضی نہیں ہو سکتے، اللہ اور رسول خوش نہیں ہو سکتے، اس وقت تک جنت کا دروازہ اگر تم ایمان والے ہو تو کھلے گا تو، مگر قبر میں اس سے پہلے ٹھکائی، پٹائی، ڈینٹنگ، پینٹنگ اور سروس ہونا بہت لازمی۔ ذرا غور کرنا میری باتوں پر، تھوڑی کڑوی رہیں گی، مگر میں ادھر آدھر کی نہیں، قرآن و حدیث کے دائرے میں بول کر کے جاؤں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا کام کریں، چھوٹی چھوٹی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے تو وہ بڑی نیکی سے زیادہ کام کرتی ہے۔
آفر ڈھونڈتے ہو نا موبائل میں، قرآن شریف میں ڈھونڈا کرو، حدیث میں ڈھونڈا کرو۔ اجی تمہیں کیا پتہ قرآن شریف کہاں؟ بعض کے گھر میں حضرت 8 دن ہو جاتے ہیں، 8 دن قرآن شریف کے جزدان پہ دھول چڑھتی ہوتی، کھول کے نہیں دیکھتا، اور جلسے میں پھول خدائے جنت ہمارے ابا کی، جلسے میں آ کر کے نعرہ لگا لیا جنت ہمارے باپ کی۔ میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، حضرت عمر سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، عثمان غنی سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، مولا علی سے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، وہ چلتے پھرتے جنتی ہے، مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی صدیق اکبر نے اس کے بعد نماز چھوڑی ہو، فاروق اعظم نے کبھی نماز چھوڑی ہو، عثمان غنی نے کبھی نماز چھوڑی ہو، مولا علی نے کبھی نماز چھوڑی ہو، کبھی کسی صحابی نے نماز نہیں چھوڑی، حسن حسین نے نماز نہیں چھوڑی، شریعت کے خلاف کبھی کسی صحابی کا قدم نہیں اٹھا، کسی ولی کا قدم نہیں اٹھا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لینا، میں بکری کا مولوی نہیں ہوں، پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لینا، اگر غلط ثابت کر دو تو کربلا میں بھی ہمارے ہی کٹے تھے، ہم بھی یہی کٹیں گے، غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام، منہ مانگا انعام ثابت یہ کرنا ہے۔ اگر میں یہ بتا کر کے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا میری طرف، غور کرنا میری طرف، اگر جس سے نبی ناراض ہے اس سے خدا بھی ناراض ہے، اس کی دنیا بھی بیکار ہے، اس کی آخرت بھی بیکار۔ آج تک کسی ولی نے نماز نہیں چھوڑی، اور میں جو کہہ رہا ہوں اگر کوئی نمازیں چھوڑے، شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف قدم اٹھائے تو وہ پانی پہ تیرے، آگ میں چلے، ہوا میں اڑے، سمندر میں اڑے، آسمان میں اڑے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، یا تو شیطان ہے یا پھر جادوگر، یا تو شیطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب مذاق بنا کے رکھ لیا دین کا اور اسلام کا۔ اللہ میرے نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا کون سا گناہ ہے ایسا؟ کبھی اندھیرے میں سوچا؟ فرماتے اگر روزے رکھے تو روزے قبول نہیں ہوتے، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، اگر حج کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے گناہگار ہیں بولو؟ 3 قسم کا۔ اگر اجازت ہو تو کھولوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی وہی ہوں، ہم نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ نہیں رہے؟ میری بات اگر ہو تو غلط ہو سکتی ہے، ان کی ہو تو غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں۔ حدیث بھی پڑھ دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا آق ومن لان ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کے 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ مولانا ہو، مفتی صاحب ہو، میں ہوں یا آپ ہو، اگر اس شکنجے میں آ گیا تو گیا۔ نبی فرماتے اس کی کوئی عبادت، اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بولو بولو، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ رہے ہو کہ یار کتنا بڑا گناہگار ایسا ہوگا کہ وہ گناہ کر لے، کون سا گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کر لے پھر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول، کون سا ایسا گناہ؟ سوچ رہے ہوگا شراب پینے والا ہوگا؟ نہیں۔ سوچ رہے ہوگا چوری کرنے والا ہوگا؟ نہیں۔ سوچ رہے ہو کسی کو قتل کرنے والا ہوگا؟ نہیں۔ پھر کون سا؟
कम से कम 20% लोग हम में हैं। कितने परसेंट है बोलो? लेकिन टटोलो तो, ढूंढो तो, तलाशो तो। अब किससे पूछोगे? किसी मौलाना से पूछोगे तो उसकी गलत हो सकती है, मगर नबी से पूछो, आका से पूछो। आका फरमाते नंबर 1 दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना सारे गुनाह एक तरफ, मगर ये गुनाह कभी मत करना। नबी फरमाते हैं नंबर 1 जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं। नबी फरमाते कौन है वो सुनो, अला कुली वालिदैई, वो कोई और नहीं है, आप समझ रहे होगे पता नहीं कौन सा गुनाहगार है, वो सिर्फ वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। एक मर्तबा तुम्हें नमाज तो पढ़ते हो, मगर उससे पहले ये देखना पड़ेगा कहीं हमारे माँ बाप तो नाराज नहीं है, हमारे हाथ तो चूमते हो, ये देखना पड़ेगा कहीं माँ बाप तो नाराज नहीं है। ये कोई मौलाना का बयान नहीं है, ये नबी का फरमान है। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और मैं ये कहता हूँ अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज, तो वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने जलसे करे, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो वो खाने काबा में अगर खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए तब भी वो बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अगर कामयाब बनाना है तो पहली सीढ़ी है कि माँ बाप को अपने राजी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, तालीमाते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कौन